السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک سچی خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ زندگی کی 26 بہاریں دیکھ چکا ہوں، مگر آج بھی لگتا ہے کہ جیسے ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہیں۔ بچپن کی تلخ اور میٹھی یادیں بھی کچھ یاد ہیں اور کچھ بھول چکا ہوں یا شاید بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ایک انوکھا مگر انتہائی دردناک اور خوفناک واقعہ جسے چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ میں اکثر رات کو بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا ہوں مگر نیند نہیں آتی۔ بچپن سے ہی نہ جانے کیوں مجھے نیند آتے آتے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب کبھی میں سونے کی کوشش کرتا ہوں مگر نیند نہ آنے کی وجہ سے بس سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی وہ خوفناک واقعہ جو بچپن میں میرے ساتھ ہوا تھا یاد آ جائے تو نیند توڑ ہی جاتی ہے، ساتھ ہی دل و دماغ پر خوف بھی طاری ہو جاتا ہے۔ میری عمر 13 سال تھی۔ بچپن سے ہی مجھے خوفناک بھوتوں کی کہانیاں سننا بڑا اچھا لگتا تھا۔ ایسی کہانیاں پڑھنا بھی اچھا لگتا تھا، مگر پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مزہ کسی کے منہ سے کہانی سننے میں ہوا کرتا تھا۔ خاص طور پر ایسی کہانیاں ہمیں بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ان کا انداز بیاں ہی کچھ الگ ہوتا تھا۔ میں کہانیاں تو شوق سے سنتا تھا مگر مجھے کبھی ان کہانیوں پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت گاؤں بھی رات کو ایسے سنسان ہو جاتے تھے جیسے کہ یہاں کوئی انسان ہی نہیں رہتا۔ دیہات سے تعلق رکھنے والے اچھے سے جانتے ہیں کہ عشاء پڑھتے ہی سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ یا میت وغیرہ کے علاوہ گھروں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ گاؤں میں اکثر عجیب و غریب خبریں پھیلا کرتی تھیں، جیسے کہ فلاں گھر میں ڈائن کو دیکھا گیا یا فلاں آدمی کے ساتھ ڈائن کا ٹکراؤ ہوا۔ ڈائن نے اس آدمی کو جان سے مارنے کی کوشش کی مگر اس نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی۔ یا پھر فلاں مرد یا عورت بھوتوں کو نہیں مانتے تھے تو بھوتوں نے ان کی منڈی مڑوڑ کر مار ڈالا یا اس کا سر کاٹ کر لے گئے وغیرہ۔ میں جب بھی یہ باتیں سنتا تو مجھے بہت ہنسی آتی، مگر میری امی اور گھر والے مجھے منع کرتے کہ کمبخت ان چیزوں کا مذاق نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں جیسا حال تیرا بھی ہو جائے۔ مگر میں ان باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، یہ جھوٹ ہے کہہ کر ٹال دیتا تھا اور ساتھ ہی سینہ تان کر کہتا کہ کوئی ڈائن یا بھوت میرے سامنے آ کر دکھائیں تب میں مانوں گا۔ پھر ایک دن عجیب اتفاق ہوا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر دادا ابو کھانے کے بعد ہمیں کہانی سنا کر چلے گئے اور میں نے پھر ہنس کر مذاق اڑایا۔ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ محلے میں فوتگی ہوئی اور گھر کے سارے بڑے وہاں چلے گئے۔ باقی سب بچے سو گئے تھے تو اس لیے مجھے ان کی اور گھر کی نگرانی کرنے کو کہا گیا اور میں نے حامی بھر لی، اس لیے کہ شاید آج تو بھوت ڈائن سے سامنا ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ شاید رات 12 بجے کا وقت ہوگا اور میری آنکھ لگے بس 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میری آنکھیں کھلی، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، کالی بلی تھی جو میری طرف عجیب نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے چپل اٹھائی اور بلی کو بھگا دیا۔ میں پھر سونے لگا۔ تقریباً 1 بجے کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے، مگر میں نے محسوس کیا کہ آواز کچھ عجیب سی تھی، جیسے بلیاں آپس میں لڑائی کے دوران آواز نکالتی ہے۔ لیکن میں ڈیڑھ بن کر پھر سے سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ پھر سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا، اس بار وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس بار وہی عجیب سی ڈراؤنی آواز باہر صحن سے آتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آواز سن کر تو جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میری نیند اڑ گئی اور میرے دل و دماغ پر عجیب سا خوف طاری ہونے لگا۔ میں آخر کب تک وہیں دبکا سویا رہتا؟ میں نے ہمت کی اور کمرے سے باہر نکل آیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر ہے کیا، کہیں کوئی شرارت تو نہیں کر رہا۔ ہمارے گھر کے ایک کونے میں بیری کا ایک پرانا درخت بھی تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو باہر بہت اندھیرا تھا۔ کمرے کا بلب میں پہلے ہی آن کر آیا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے ہلکی ہلکی روشنی باہر صحن میں پڑ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سیدھا بیری کے درخت پر پڑی اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اسے یاد کر کے میں آج بھی خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ بیری کے درخت کے نیچے انسان سے دوگنا بڑے قد کی کوئی مخلوق تھی۔ پہلے تو مجھے صحیح سے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ میں سمجھا شاید بیری کے درخت کے نیچے کی طرف کوئی سیاہ کپڑا لٹک رہا ہے، لیکن جب اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو
یہ کوئی انسان یا پھر جانور نما چیز تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر بال ہی بال تھے، میری طرف گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود دہشت میں آج تک نہیں بھولا۔ ایک بار تو مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم ہے۔ میں نے دوبارہ غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مخلوق اچانک بہت تیز رفتاری سے میری طرف بڑھنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے بالوں سے بھرا جسم مجھے صاف نظر آیا اور دہشت کے مارے میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا چیز ہے؟ اسے میری طرف بڑھتا دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں سمجھا جیسے آج میری موت پکی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور گرتا پڑتا کمرے کی طرف بھاگا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں دوڑ کر کمرے کے اندر آیا تھا اور خوف کے مارے بستر کے نیچے گھس گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو محلے کے امام صاحب اور گھر کے کچھ مرد افراد اور ہمسائے اسی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی حیرانی اور سوالیہ نظروں سے وہ مجھے گھور رہے تھے۔ مولوی صاحب مجھے دم کر رہے تھے اور پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ پھر ایک گلاس پر مولوی صاحب نے پھونک ماری اور مجھے پینے کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب چلے گئے تھے۔ گھر کے تمام افراد وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا، تم نے چیخ کیوں ماری اور پھر بے ہوش کیسے ہوئے؟ پھر میں نے ان لوگوں کو پورا واقعہ بتایا تو سب بہت حیران ہوئے اور مجھے تسلی دینے لگے۔ اس کے بعد کافی دن تک مجھے تیز بخار آتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے دوائی بھی لی لیکن بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہی مولوی صاحب کچھ دن تک مجھے دم کرنے آتے رہے اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں، لیکن میرے گھر کے افراد آج بھی مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر میرا مذاق اڑاتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں کہ تمہیں بہت شوق تھا نا جن دیکھنے کا، اب ہو گیا شوق پورا۔ میں بیچارہ اس بات پر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہوں اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہاں بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔